سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، لو كان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے بنا لیے اور کئی معبود زمین سے، ہم ینشرون، کیا وہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو ان کا نظام بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ، پس اللہ پاک ہے، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان ساری چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا اس بارے میں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اس اللہ کے علاوہ اور کئی معبود بنا لیے؟ قل، آپ ان سے فرمائیے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی کوئی دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تو نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی طرف سے بھی جو مجھ سے پہلے گزرے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو حق کو نہیں جانتی۔ فهم معرضون، پس یہ اس سے اعراض برتتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شرک کے ابطال کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزری کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا مقصد محض کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی کھلونا بنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ حق کو حق ثابت کیا جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کیا جائے۔ ہر دور کے اندر یہ ٹکراؤ رہے گا، حق جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گا اور باطل جو ہے وہ بکھرتا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، سب سے بڑا حق اور سچائی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور سب سے بڑا باطل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یہ سب سے بڑا باطل ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان کی انتہائی ناسپاسی، ناشکری، احسان فراموشی ہوگی کہ وہ کھائے اللہ کا اور گن گائے کسی اور کے۔ اللہ پاک نے اسی کا شکوہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، ان انسانوں کی عجیب صورتحال ہے کہ انہوں نے زمین سے اور کئی خدا بنا لیے۔
ایک تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا یہی برا ہے، اور پھر اس سے بڑی بری حرکت یہ کہ وہ ساتوں آسمانوں سے بھی بلند اور بالا ذات، اور اس کے مقابلے میں زمین کی ہلکی چیزوں کو، ظاہر ہے ہمارے تصور میں بھی یہ ہے کہ آسمان کی چیزیں اعلیٰ ہیں اور زمین کی چیزیں اس کی بنسبت ہلکی ہیں، تو ایک انتہائی اعلیٰ ذات کے مقابلے میں زمین کی ہلکی ترین چیزوں کو لانا، جس کے مقابلے میں کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ بھی نہیں آ سکتا، ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کے مقابلے میں ادنا ادنا سی چیزوں کو لا کے اس کے برابر کھڑے کر دینا، اس سے بڑی زیادتی اور ظلم اور کیا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان انسانوں کی صورتحال ہے۔ اب یہ صرف اتنی بات ہی بتا دیں کہ ہم ینشرون، کیا جن کو یہ معبود بنا رہے ہیں کیا ان میں سے کوئی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ چلو نئے سرے سے بنانا اس کو بھی چھوڑو، وہ بھی ان سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ جن کو تم معبود بنا رہے ہو بتاؤ کیا انہوں نے ایک مکھی بھی بنائی؟ کوئی ایک مکھی بھی انہوں نے پیدا کی؟ بلکہ فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان کے چڑھے ہوئے چڑھاوے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے یہ تو اس کو واپس نہیں لے سکتے، ان کے اندر تو اتنی ہمت نہیں، تو ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے۔ تو ہمیں بتاؤ بنانا تو دور کی بات، کیا یہ بنے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے؟ ہم ینشرون، یقیناً اس کا جواب نفی کے اندر ہے کہ بنانے والا بھی اللہ ہی ہے اور دوبارہ اٹھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک ٹھہراتے؟ ایک عجیب دلیل اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمائی، جس کو اہل کلام علم الکلام والے دلیل تمانع کہتے ہیں۔ دلیل تمانع کا مطلب یہ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر زمین و آسمان میں اور کئی معبود ہوتے، ایک نہ ہوتا کئی ہوتے، اور اللہ نہ ہوتا اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے، تو تم بتاؤ کہ کیا زمین و آسمان کا نظام صحیح چل سکتا تھا؟ زمین و آسمان کا نظام فساد پہ مبنی نہ ہوتا، بگڑ نہ جاتا؟ تو اگر یہ نظام صحیح چل رہا ہے اور اس میں کوئی بگاڑ نہیں، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ معبود اور مختار کل کئی نہیں، صرف ایک ہی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 درویش ایک کمبل کے اندر سما سکتے ہیں، ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ عبد الملک ابن مروان نے ایک شخص کو قتل کروا دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا گناہ کیا تھا تو کہنے لگے بظاہر قصور کوئی نہیں تھا، لیکن یہ مستقبل میں میرے مقابلے میں بادشاہت پہ آ سکتا تھا، اور میں اس لیے اس کو قتل کروا رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ 2 بادشاہ سما نہیں سکتے، ایک خطے میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ 2 انسان اگر ایک جگہ پہ با اختیار ہوں، ایک فیکٹری میں 2 انسان با اختیار ہوں، ایک فرم میں 2 انسان وہ برابر کا اختیار رکھنے والے ہوں، تو وہاں نظام بگڑ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اتنا بڑا جہان اور اس کا نظام سارے کا سارا صحیح چل رہا ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہے اس کے اندر، اور صدیوں سے چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، وقت پہ غروب ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سردی گرمی آ رہی ہے، پھل پھول نکل گئے، غلے اناج نکل گئے، تو زمین و آسمان کے سارے نظام کا صحیح چلنا
یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ایک سے زائد ہوتے تو اس کا ٹکراؤ ہو جاتا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہوتے تو وہ سارے با اختیار ہوتے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب کئی ہیں اور سب نے مل کے کائنات کو بنایا اور سارے مل کے بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کامل نہیں، کوئی بھی کامل نہیں، کیونکہ ایک بنا نہیں سکتا، سب نے مل کے بنائی ہے۔ تو جب سب نے مل کے بنائی تو سارے ہی محتاج ہو گئے، تو جو محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ کہیں کہ جناب مل کے تو سب نے بنائی ہے، ایک با اختیار ہیں، باقیوں کے پاس اختیار نہیں، تو پھر وہ باقی معبود کیسے ہوئے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہوتا ہے، تمام اختیارات کا مالک۔ اور اگر یہ کہیں کہ سارے اختیارات کے مالک ہیں تو پھر آپس میں لڑائی ضروری ہے، کیونکہ ہمیشہ سب کا ایک بات پہ اتفاق نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی کہتا جی آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج تو دھوپ نکالنی۔ ایک کہتا کہ اس دفعہ غلہ اناج نہیں اگانا، دوسرا کہتا نہیں اس دفعہ زیادہ اگانا، تو ٹکراؤ ہو جاتا، اور ٹکراؤ کی صورت میں جنگ و جدال ہوتا، ایک غالب آتا دوسرا مغلوب ہوتا، جو غالب آتا وہ پھر معبود ہوتا، جو مغلوب ہوتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اتنے بکھیڑے ہو جائیں گے کہ جن کو سمیٹنا مشکل ہے۔ اس لیے ساری کی ساری بات کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ یہ پوری کائنات کا نظام اکیلا اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اگر وہ نہ چلا رہا ہوتا، کوئی اور بھی ساتھ ہوتے تو اللہ فرماتے لفسدتا، یہ نظام بگڑ جاتا، یہ سب خراب ہو جاتا۔ فرمایا فسبحان اللہ۔ یہ دلیل اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو کہو اللہ پاک ہے، اللہ سبحان ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ اللہ جو رب العرش ہے، سب سے بلند و بالا، عرش و کرسی کا رب ہے، عما یصفون، ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ شرک کرنے والے کہتے ہیں۔ کوئی کہتا بیٹا بنا لیا، کوئی کہتا بیٹی بنا لی، کوئی کہتا بیوی بنا لی۔ اللہ ان ساری کمیوں سے، نقائص سے، عیوب سے بالکل پاک ہے۔ فرمایا وہ تو ایسا مختار ہے، ایسا زبردست اختیارات کا مالک ہے کہ لا یسأل عما یفعل، کائنات میں کوئی نہیں جو اس سے پوچھ سکے کہ جناب یہ کیا کیا۔ بڑی سے بڑی طاقت دنیا کے اندر انسان کے پاس ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ کیوں کیا ایسا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین جمعہ کے مبارک اجتماع میں منبر پہ حکم دیتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ ایک شخص، سادہ سا شخص اٹھ کے کہتا ہے لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، امیر المومنین، با اختیار ہے، لیکن پوچھا جا رہا ہے کہ جناب نہیں مانتے، نہیں سنتے، کیوں؟ باقی سب کو غنیمت کے مال سے ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے جسم پہ 2 چادریں کیوں ہیں؟ یہ سوال ہو رہا ہے، اتنے بڑے اختیارات کے مالک سے بھی سوال ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے واحد اللہ کی ذات ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا عما یفعل، یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ تو سوال نہیں کر سکتے، اللہ سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ جناب آپ نے اسے کیوں کیا۔ اس کے بجائے اللہ سب سے پوچھے گا، جن کو تم معبود بنا رہے ہو ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں گے قیامت کے دن اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، آپ نے کہا تھا ان سے۔ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ تو اب جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو خدا بنا رہے ہیں، الہ بنا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اختیارات کا مالک قرار دے رہے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ تو الٹا ان کو پھنسا رہے ہیں۔ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب جن جن کو دنیا کے اندر لوگ معبود بنا لیتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا بتاؤ کیوں انہوں نے تمہیں معبود بنایا۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی صفائی دے لیں گے لیکن سوال تو ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ سب سے پوچھے گا۔ تو معلوم ہوا اختیارات کا مالک، مختار کل، سب پہ قدرت رکھنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا ان انسانوں کی عجیب حالت ہے، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بناتے۔ کچھ لوگ یوں کہہ دیتے جی نہیں، اللہ کو چھوڑا نہیں، اللہ کے ساتھ بنا لیا۔ اللہ بھی ہے، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے اور خدا بھی ہیں۔ جیسا کہ عرب کے اکثر لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ ایک اللہ سارے کام نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کر دیے۔ مختار کل تو وہی ہے، لیکن اس نے اپنے اختیارات بانٹ دیے، کچھ اس کو دے دیے، کچھ اس کو دے دیے۔ اور اب ہم جب ان کے پاس بھی تھوڑے تھوڑے اختیارات ہیں تو ان کو راضی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ راضی ہو کے بڑے کو راضی کر دیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں یہ ہمیں بڑے کے قریب کر دیں۔ ان کے تصور میں جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، انہوں نے آگے وزیر رکھے ہوتے ہیں، مشیر رکھے ہوتے ہیں، اور وہ پھر سلسلہ وار وہ بادشاہ تک بندہ پہنچتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات بھی ایسے ہی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، اللہ کو کسی وزیر اور مشیر کی کوئی ضرورت ہرگز نہیں، وہ اکیلا ساری کاموں کو چلا رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ نہ کوئی وزیر، نہ مشیر، نہ اس کو کسی کی ضرورت، سارے بھی اس کے مخالف ہو جائیں وہ پھر بھی نظام کو چلائے گا، وہ اکیلا ہی چلائے گا۔ تو اس لیے اس کے نیچے بھی ضرورت نہیں، اس کے مقابلے میں بھی ضرورت نہیں، اور اس کے نیچے بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے نیچے کچھ خدا بنا لیے۔ ان سے کہیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیے ہاتھو برہانکم، اس کی کوئی دلیل پیش کرو، کوئی واضح ترین دلیل، کوئی اللہ نے تمہیں کہا ہو کہ بھئی ہاں اس کو میں نے بنا لیا، کسی کو اللہ پاک نے سند دی ہو کہ جناب جائیے آپ بھی میری طرف سے اختیارات کے مالک، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی نوٹیفکیشن اللہ نے کسی کے بارے میں جاری کیا ہو کہ جناب میں نے اپنے کچھ اختیارات، یہ محکمہ، یہ فلاں چیز، یہ میں نے اس کے حوالے کر دی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن کریم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو مجھ سے پہلے گزر گئے۔ یعنی یہ قرآن کریم میرے ساتھ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور جو مجھ سے پہلے گزر گئے ان کے لیے تورات اور انجیل نصیحت ہے۔ اور ان ساری کتابوں میں کسی ایک جگہ بھی ان شرکیہ باتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ان ساری کتابوں میں ذکر ہے تو صرف اور صرف توحید کا ذکر، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ کوئی اس کے ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔
هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس سے جنم لیا نہ اس نے کسی سے جنم لیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں، کوئی اس کا ہمسر ہی نہیں ہے۔ یہی ان ساری کتابوں میں ذکر ہے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، بل اکثرہم، بلکہ فرمائے ان انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے۔ آج بھی کائنات کے اندر 7 ارب کے قریب انسان ہیں، اور ان میں سے جو اکثریت ہے وہ آج بھی شرک میں ڈوبی ہوئی، کوئی بتوں کی پوجا کر رہے، کہیں سانپ کو معبود بنایا ہوا، کہیں بندر کو ہنومان بنایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے گائے کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی گھوڑے سے اپنے مسئلے حل کروا رہا ہے، کوئی صلیب سے اپنے مسئلے حل کروا رہا ہے، کوئی کسی کو معبود بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کو معبود بنا کے بیٹھا ہے۔ میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تمام مسئلوں کو حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، عزت و ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن فرمایا اکثریت لا یعلمون الحق، وہ اس حق کو جانتے نہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، ان کے علم میں یہ نہیں کہ یہ حقیقت کیا ہے، وہ اس قدر جاہل ہے۔ فرمایا فہم معرضون، لہذا وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اس سے پہلو طے کر لیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی، بعض کہہ دیتے ہیں جی جیڑا جتھے لگا لگا رہے۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، انسانیت کو کھینچ کے اس طرف لانا کہ اللہ کو ایک مان لے، یہ ان کی نجات کا ذریعہ۔ خدا نخواستہ کوئی انسان حالت شرک میں دنیا سے چلا گیا، کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکتا، کبھی بھی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور عقیدہ توحید پر کوئی انسان دنیا سے چلا گیا تو وہ انسان 1000 درجہ گناہ گار ہو، پھر بھی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا دنیا سے چلا گیا، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ایمان پہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے اللہ کے محبوب اگرچہ وہ زانی ہو، چور ہو، پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے وہ زانی ہو چاہے چور ہو، کلمہ ایمان پہ اگر اس کا انتقال ہوا وہ ضرور جنت میں جائے۔ میں نے پھر کہا تعجب کرتے ہوئے کہ صحابہ کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ایمان والا اتنا بڑا گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پھر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ زانی ہو چور ہو پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا۔ پھر تیسری دفعہ کہا تو آپ نے فرمایا ابو ذر کو اچھا لگے یا برا لگے، زانی اور چور بھی ہو لیکن کلمہ ایمان پہ دنیا سے گیا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے بعد انسان گناہوں سے بچے، یقیناً بچنا چاہیے، لیکن خدا نخواستہ کوئی گناہ گار بھی دنیا سے چلا گیا، صاحب ایمان ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے یا سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دے، چلا ضرور جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ جو گیا ہی بے ایمانی کی حالت میں، ایمان ہی سلب ہو گیا، کفر اور شرک پہ انتقال ہو گیا، اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید اس کو اپنانا بہت ضروری ہے اور شرک سے بچنا بے حد ضروری ہے۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو شرک سے محفوظ رکھے، عقیدہ توحید پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم